بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم حج کا مکمل طریقہ آپ کو بتائیں گے۔ حج کی 3 اقسام ہیں، نمبر 1 حج تمتع، نمبر 2 حج قران اور نمبر 3 حج افراد۔ ان تینوں پر لیکچر تبھی ریکارڈ ہوگا جب آپ مجھے کمنٹس میں ریکویسٹ کریں گے ان تینوں قسم کے حج کے متعلق۔ آج صرف آپ کو طریقہ بتایا جائے گا۔ تو چلے حج کے بالکل آسان طریقے کی طرف آتے ہیں اور بہت ہی شارٹ سٹیپس میں آپ کو بتایا جائے گا۔ 8 ذی الحج جس کو یوم ترویحہ کا نام دیا گیا ہے۔ ترویحہ کہتے ہیں اونٹوں کو سیراب کرنا، کیونکہ اونٹوں نے 3-4 دن یہ ایکٹیویٹی پرانے زمانے میں کرنی ہوتی تھی، تو اونٹوں کو سیراب کر دیا جاتا تھا، پانی بہت زیادہ پلایا جاتا تھا تاکہ یہ 3 سے 4 دن ایکٹیویٹی کر سکے، کیونکہ صحرا میں پانی کی قلت ہوتی ہے۔ یوم ترویحہ یعنی 8 ذی الحج کو آپ نے نماز فجر پڑھنے کے بعد اشراق کے ٹائم پہ غسل کرنا ہے، اشراق پڑھنی ہے اور خوشبو لگا کے احرام باندھنا ہے۔ حج قران والوں نے پہلے ہی احرام باندھا ہوگا اور حج افراد والے میقات سے احرام باندھ کے آئیں گے۔ حج تمتع والوں کے لیے بھی آسانی ہے کہ انہوں نے احرام باندھ لینا ہے وہاں پہ ہی، کیونکہ انہوں نے آلریڈی جو ہے وہ عمرہ کیا ہوتا ہے، اس کے بعد انہوں نے احرام اتارا ہوتا ہے۔ اب حج کے لیے انہوں نے احرام باندھنا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد آپ نے حج کی نیت کرنی ہے۔ نیت ہے اللہم لبیک الحج۔ اس کے بعد بلند آواز تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور اس کے بعد آپ نے منی کی طرف سفر اختیار کرنا ہے۔ سفر آپ پیدل بھی کر سکتے ہیں، سواری پر سنت ہے۔ خانہ کعبہ سے منی تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ 8 کلومیٹر کا سفر آپ بس پہ کریں تو بہتر ہے، رش کی وجہ سے اگر پیدل بھی کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ منی پہنچ کے 8 ذی الحج کو آپ نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء قصر کے ساتھ پڑھنی ہے۔ منی میں کافی سارے ٹینٹ لگے ہوتے ہیں اور ٹینٹ مختص کیے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ ٹینٹس میں آپ نے پوری رات منی میں گزارنی ہے۔ رات گزارنے کے بعد 9 ذی الحج کو فجر بھی آپ نے منی میں ہی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد اشراق کے ٹائم تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ نے میدان عرفات کی طرف سفر اختیار کرنا ہے۔ 9 ذی الحج یعنی یوم عرفہ کو، یعنی عرفہ کا میدان عرفات کا دن۔ میدان عرفات تقریباً منی سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر مزدلفہ ہے اور مزید پھر 10 کلومیٹر پر میدان عرفات ہے، یعنی یہ 14 کلومیٹر منی سے بن جاتے ہیں۔ آپ بس پہ کریں، پیدل کریں، یہ آپ کے لیے آپشن ہے۔ سفر اگر آپ سواری پہ کریں تو یہ سنت ہے، اگر رش کی وجہ سے آپ پیدل جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میدان عرفات میں مسجد نمرہ پہنچ کے آپ نے خطبہ سننا ہے۔ یہ تقریباً ظہر کے وقت بڑی آسانی سے بندہ پہنچ جاتا ہے۔ مسجد نمرہ میں خطبہ سننا ہے اور ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھنی ہے، جس کو جمع
تقدیم کہا جاتا ہے اور قصر ادا کرنی ہے۔ جمعہ اگر ہے تب بھی آپ نے جمعہ ادا نہیں کرنا، حاجیوں پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ یاد رہے مسجد نمرہ کا ایک بڑا حصہ میدان عرفات سے باہر ہے، لہٰذا آپ نے مسجد نمرہ میں زیادہ وقت نہیں گزارنا۔ نماز پڑھ کے آپ نے میدان عرفات میں صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ یوم عرفہ کی یہ خاصیت ہے کہ یوم عرفہ میں دعاؤں کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے ظہر سے لے کے مغرب رات گئے تک، یعنی مغرب جب اندھیرا چھا جائے تب تک آپ نے بھرپور طریقے سے پر امید ہو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں۔ یوم عرفہ والے دن اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب ہو جاتا ہے، بندوں کو دوزخ سے آزادی ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے انسانوں پر، فرشتوں پر فخر کرتا ہے انسانوں کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ سارے لوگ کس وجہ سے جمع ہوئے ہیں، کیونکہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو ان فرشتوں نے کہا تھا کہ اے باری تعالیٰ یہ دنیا میں فساد پھیلائیں گے اور خون بہائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات یاد ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں پہ ایک قسم کا ٹانٹ کرتا ہے کہ یہ بندے کس وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں، فخر اللہ تعالیٰ محسوس کرتے ہیں یوم عرفہ والے دن۔ تو فرشتے پھر جواب میں وہی کہتے ہیں جو انسان کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ بتاتے ہیں کہ یہ تو آپ کی باری تعالیٰ تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کو مغرب کے بعد جب اندھیرا چھا جائے تو آپ نے میدان عرفات کو چھوڑنا ہے اور مزدلفہ کی طرف سفر اختیار کرنا ہے۔ میدان عرفات سے مزدلفہ 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ مزدلفہ پہنچ کے اب آپ نے جمع تاخیر کرنی ہے، یعنی مغرب اور اس کے بعد عشاء اکٹھی پڑھنی ہے اور قصر کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے مزدلفہ میں کوئی ٹینٹ نہیں ہے، کوئی چھت نہیں ہے، اوپن ایئر میں آپ نے پوری رات گزارنی ہے، کھلے آسمان تلے۔ اب یہ ہو گیا جی 9 ذی الحجہ کی رات، یعنی یوم عرفہ والی رات آپ نے مزدلفہ میں گزاری۔ صبح سویرے اٹھ کے نماز فجر پڑھ کے آپ نے مشعر الحرام جو ایک پہاڑی ہے وہاں پہ قبلہ رخ ہو کے آپ نے دعائیں پڑھنی ہے، اور سورج نکلنے کا انتظار کیے بغیر آپ نے، ظاہر سی وہ 10 ذی الحجہ ہوگی، یعنی جب فجر کا وقت ہو جائے گا اور اس کے بعد 10 ذی الحجہ ہوگی۔ 10 ذی الحجہ جو ہے وہ یوم نحر ہے، یعنی قربانی کا دن ہے۔ یوم نحر یعنی 10 ذی الحجہ کو آپ نے منا کی طرف سفر اختیار کرنا ہے، یعنی 4 کلومیٹر مزید آگے۔ راستے میں وادی محصر آئے گا، وادی محصر جہاں پہ ابرہہ کی فوج تباہ ہوئی تھی، ان پر عذاب آیا تھا، وہاں سے آپ نے فوری طور پہ استغفار پڑھتے ہوئے نکلنا ہے۔ منا پہنچ کے آپ نے، یاد رہے مزدلفہ میں ہی آپ نے کنکریاں اپنی جمع کرنی ہیں۔ مزدلفہ میں کنکریاں چنے کے دانے کے برابر آپ نے تقریباً 60 سے 70 80 کنکریاں جمع کرنی ہیں، 49 کنکریاں آپ نے مارنی ہوتی ہیں، مزدلفہ سے ہی آپ نے وہ اٹھانی ہے۔ مزدلفہ سے وہ کنکریاں آپ نے اٹھائی ہوں گی، آپ منا پہنچیں گے جو مزدلفہ سے 4 کلومیٹر آگے ہے، وہاں پہ آپ نے جمرہ اولا یعنی بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ اس کے بعد قربانی کرنی ہے۔ جب آپ کو صحیح ایشور ہو جائے کہ آپ قربانی ہو گئی ہے، اور وہ آسان سی بات ہے، میسج کے ذریعے آپ کو بتا دیا جاتا ہے یا کوئی نمائندہ بھیج کے آپ
وہاں پہ آپ اپنی قربانی کر سکتے ہیں۔ جب آپ کنفرم کر لیں کہ آپ کی قربانی ہوگی تو آپ پھر حلق کروا لیں، سر منڈوا لیں یا تقصیر کروا لیں، پھر دیں، اور اس کے بعد آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہیں، احرام آپ کھول دیں۔ لیکن ایک پابندی ہے، آپ بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ 10 ذی الحج کو احرام کھولنے کے بعد عام لباس میں آپ نے طواف کعبہ کرنا ہے اور اس کے بعد سعی کرنی ہے۔ انتہائی رش ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتے ہیں۔ آپ نے طواف کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سعی کرنی ہے۔ حج افراد اور حج تمتع والوں کے لیے صحیح ہے، حج قران والوں کے لیے صحیح نہیں ہے، ان کے لیے وہ عمرہ کی صحیح ہی کافی ہے۔ صحیح یعنی پہلے آپ نے طواف کعبہ کیا، پھر صحیح کی، صفا اور مروہ کی، اس کے بعد آپ نے فجر سے پہلے منا پہنچنا ہے۔ فجر سے پہلے اگر آپ نہیں پہنچ سکے تاخیر کی وجہ سے تو آپ پہ دم واجب ہو جائے گا، یعنی آپ نے دم دینا ہے۔ لیکن عمومی طور پہ فجر سے پہلے لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ فجر پڑھ کے آپ نے، یعنی وہ پھر 11 ذی الحج ہوگی، 10 ذی الحج ظاہر سی بات ہے، 10 ذی الحج کی رات کے بعد پھر 11 ذی الحج ہوگی۔ 11 ذی الحج کو آپ نے پھر تینوں جمرات پر رمی کرنی ہے، یعنی 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ پہلے جمرہ صغریٰ کو، پھر جمرہ وسطیٰ کو، پھر جمرہ اولیٰ کو، یہ 500 فٹ کے فاصلے پہ ہیں، یعنی 7 ہی ہیں، تقریباً تھوڑا سا ہی گیپ ہے ان کے درمیان۔ تو آپ نے تینوں جمرات پر 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ یہ ٹوٹل 11 کو 21 ہوگی اور 7 آپ نے 10 ذی الحج کو ماری ہوں گی، یہ ٹوٹل 28 ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے منا میں ہی رہنا ہے اور 12 ذی الحج کو دوبارہ نماز فجر کے بعد آپ نے دوبارہ جمرہ صغریٰ پہ، وسطیٰ پہ اور اولیٰ پہ 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ یاد رہے کنکری مارنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ جب آپ کی 49 کنکریاں پوری ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے مغرب سے پہلے منا کو چھوڑنا ہے اور اپنے ہوٹلز پہ جانا ہے۔ کسی وجہ سے اگر تاخیر ہوگی، آپ رمی نہیں کر سکے رش کی وجہ سے اور آپ پہ مغرب آ گئی، تو اس کے بعد آپ نے منا میں ہی رہنا ہے۔ مغرب سے پہلے چھوڑ دیا تو ٹھیک ہے، اگر مغرب آ گئی تو آپ نے پھر منا کو نہیں چھوڑنا۔ پھر 13ویں رات بھی آپ 13واں دن بھی آپ نے منا میں گزارنا ہے اور 7 کنکریوں کی رمی کرنی ہے، یعنی مزید 21 کنکریاں مارنی ہے آپ نے۔ لیکن عمومی طور پہ 12 ذی الحج کو تمام حاجی تقریباً 99% جو ہے وہ ہوٹلز پہ چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ مدینہ جائیں، وہاں سے ہو کے آئے، زیارات کریں۔ نکلنے سے پہلے آپ نے طواف وداع کرنا ہے، جو کہ حج کا ایک اہم رکن ہے، اسے نہیں چھوڑنا۔ حائضہ عورتوں کے لیے رخصت ہے، لیکن اگر جو عورت حائضہ نہیں ہے اور مرد تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے، تو طواف وداع آپ نے لازمی کرنا ہے۔ طواف وداع کے بعد آپ کا حج کمپلیٹ ہو گیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو حج کی مکمل طریقے کے بارے میں جو ہے انفارمیشن پہنچ گئی ہے۔ اگر کچھ کیوریز یا کچھ کوسچنز ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹس کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رسپانس دیا جائے گا۔